الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر بہت درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں۔ علماء سے وقتاً فوقتاً اور کتابوں میں بھی ہم پڑھتے اور سنتے ہیں۔ اس میں سے ایک فرمان میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ اس حدیث پاک کے تحت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ ہم علامہ ناصر مدنی صاحب سے سوالات کریں گے اور وہ اپنے علم و حکمت بھرے انشاءاللہ جواب ارشاد فرمائیں گے۔ اول تا آخر ویڈیو دیکھیے گا۔ علامہ صاحب، آپ سے عرض تھی کہ ہم نے جو حدیث پاک سنی تو عوام میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ علم دین سیکھنے کے حوالے سے کوئی خاص جذبہ ملتا نہیں ہے۔ دوسرا، اس کے ساتھ علماء اہل سنت مختلف مفتیان کرام کے بیان سن کے عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے علم دین سیکھ لیا۔ تو کیا اس طریقے سے ہم جو فرض علوم ہم پہ ہوتے ہیں وہ سیکھے جا سکتے ہیں؟ آپ کے سوال کا پہلا حصہ تو یہ تھا کہ عوام کے اندر یہ ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، تو سب سے پہلے یہ کلیئر ہونا ضروری ہے کہ کون سا علم ہے جس کو حاصل کرنا۔ یہ ہر اسکول، ہر کالج، ہر یونیورسٹی کے اندر یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو آخر وہ کون سا علم ہے کہ جس کو حاصل کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے؟ میٹرک کرنا فرض ہے یا انٹر کرنا فرض ہے یا گریجویٹ کرنا فرض ہے؟ مطلب آخر کس حد تک علم حاصل کریں تو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہوں گے؟ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کیا ہدایت کی کہ میٹرک کر لو، انٹر کر لو؟ ہرگز نہیں۔ علم دین حاصل کرنا کے بارے میں جو علماء کرام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہی ہے کہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے کا سے مراد یہ ہے کہ جن جن معاملات میں آپ مبتلا ہوں ان معاملات کا علم حاصل کرنا آپ پر فرض ہے۔ جب آپ نے شادی کی تو آپ کو شادی کے معاملات سیکھنا آپ پر فرض ہے، نہ صرف شادی بلکہ طلاق کے مسائل سیکھنا بھی آپ پر فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نہ صرف طلاق، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ علم دین سے بھاگتے ہیں، تو طلاق کنایہ کیا ہوتی ہے یہ لوگ نہیں جانتے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ایسے ہیں۔ اب جب اس قسم کی باتیں کی جائیں تو پھر لوگ گھبرا جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ کتنی باریکیاں بیان کر رہے ہیں، اور یہ باریکیاں جو ہے اب یہ طلاق کنایہ اب یہ پتہ نہیں کہاں سے لے آئی ہے۔ تو اب اس قسم کی باتیں جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ بات یہ کہ دیکھیں ہم ٹوٹل علم دین کو ہٹا کے صرف علم کو لے لیتے ہیں۔ اگر ہم صرف علم کو لیں تو علم حاصل کرنا اگر فرض ہے تو کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے یہ، اور علم کتنا نفع بخش ہوتا ہے؟ علم حاصل آدمی جب کرتا ہے جبکہ اس کو معلوم ہو کہ یہ علم مجھے نفع دے گا، ہے نا۔ وہ ذوق اور شوق اس لیے ہوتا ہے کہ جی علم جو ہے وہ مجھے کتنا نفع دے گا۔ مطلب اگر آپ کو یہاں سے اورنگی ٹاؤن جانا ہے، اب آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اورنگی ٹاؤن کون سی بس جاتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی بس میں بیٹھ جائیں اور جو کسی بھی طرف جا رہی ہو تو آپ کہاں پہنچ جائیں، تو یہ تو نہیں چلے گا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ بس اورنگی ٹاؤن کون سی بس جاتی ہے۔ اچھا، کیونکہ آپ کا مقصود یہ ہے کہ مجھے اورنگی پہنچنا ہے،
اگر آپ کا مقصد یہ ہوتا کہ مجھے تو صرف وقت گزاری کرنی ہے یا مجھے جو ہے وہ صرف ٹائم پاس کرنا ہے تو لوگ لانگ ڈرائیو پہ نکل جاتے ہیں تو اس میں کہیں پر بھی گھوم کر آ جائیں. لیکن اگر مقصد ہو کہ وہاں تک پہنچنا ہے, ایک خاص مخصوص جگہ تک پہنچنا ہے, تو پھر معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی بس جاتی ہے, کون سی روڈ جاتی ہے. اپنی سواری میں جا رہے ہیں تو کون سی روڈ استعمال کریں گے تو وہاں تک پہنچیں گے. تو علم دین حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے اس مقصد کو دیکھ لیں. مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا. سبحان اللہ. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا, یہ ہے علم دین حاصل کرنے کا مقصد. مطلب انسان دنیا میں آیا ہی یوں کہ اللہ اپنے رب کو راضی کر لیں. یبلوکم ایکم احسن عملا, کہ دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو بھیجا ہی کیوں, صحیح, دنیا کے اندر بندہ آیا ہی یوں کہ جو ہے دیکھیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. جی. اب جب اچھے عمل کرنے کے لیے ہی بھیجا ہے تو ہم اچھا عمل کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو قرآن و حدیث بتائیں وہ ہے اچھے عمل. تو اب ہم بولیں کہ جی ہم نے تو اپنے ابا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا, اپنے ابا کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا, اپنے ابا کو جو ہے وہ, تو بس ابا کو دیکھا تھا تو بس پھر تو ہو گیا ہمارا کام. صحیح. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ کیا چیز ہم پر وضو کے اندر ضروری ہے, کیا چیز جو ہے وہ نماز کے اندر ضروری ہے. تو غرض یہ کہ جو ہے وہ جب تک ہم علم دین حاصل نہیں کریں گے, جب تک علم دین کی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہوگی, کہ اگر ہم جب نماز ہم نے پڑھنی ہی ہے, اور نماز تو پڑھنی ہے, ہر مسلمان نے پڑھنی ہے, کوئی اس کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. نماز ہر مسلمان نے پڑھنی ہے, تو اس طریقے سے کیوں نہ پڑھیں کہ جس طریقے سے ہم زیادہ ثواب کما لیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی نماز پڑھنی ہے, اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے والی نماز پڑھنی ہے. نہ کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے ابا کے انداز میں نماز پڑھنی ہے, نہ دادا کے نماز میں نماز پڑھنی ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انداز میں نماز پڑھنی ہے. غرض یہ کہ ابھی یہ مختصر سی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کی. اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو پھر آپ اس سلسلے میں دوبارہ سوال کر سکتے ہیں.